الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ واقعہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی، اس کی حکمت کیا تھی؟ سوال کیا گیا ہے واقعہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی، اس کی حکمت کیا تھی اور اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کروائی، جو کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور سے پیغمبروں کا مرکز تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی امام اعظم اور سب سے مقدم ہیں، جیسے کہ اس بات کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورہ اسراء کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابتداء میں ہی بتلائی ہے۔ نیز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انبیاء کرام کی امامت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کے آگے کھڑا کر کے آپ کی عظمت، شرف اور مقام و مرتبے کو عیاں کیا گیا ہے، اور آپ جبریل علیہ السلام کے اشارے پر آگے ہوئے تھے۔ یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرمایا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سربراہ ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، اور میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسلم حدیث نمبر 2278۔ جبکہ کچھ اہل علم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تمام انبیاء کرام کی امامت کروانے پر ایک اور حکمت بھی تلاش کی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں نے ان سب کی امامت کروائی میں ہے۔ واللہ عالم وہ یہ ہے کہ ان الفاظ میں یہ اشارہ ہے کہ امت محمدیہ پوری انسانیت کی قیادت کرے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 46917۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔